رمضان آ گیا، سب دور ہون گیاں تنگیاں مصیبتاں، سب دور ہون گیاں تنگیاں مصیبتاں، روزی چ پے گی برکت رمضان آ گیا، روزی چ پے گی برکت رمضان آ گیا، لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا، رب واللہ عافیت دے اعلان ہو گئے، رب واللہ عافیت دے اعلان ہو گئے، ٹل گئی ہر مصیبت رمضان آ گیا، ٹل گئی ہر مصیبت رمضان آ گیا، لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا، لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا، دوزخ دے سارے بوہے بند کر دیتے گئے، دوزخ دے سارے بوہے بند کر دیتے گئے، کھولی گئی جنت رمضان آ گیا، کھولی گئی جنت رمضان آ گیا، لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا، دل نو ملی راحت رمضان آ گیا۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء نبیاں دے تاجدار دو جہانہ دے سردار مدنی آقا شب اسراء دی دھولا تواڈے تے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد واجب القدر واجب الاحترام ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ خلاق عالم دا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے، مالک نے سانو پھر جمعۃ المبارک دا دن زندگی دے اندر ویکھن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک دی برکت دعا ہے اللہ پاک اس دن دی قدر و منزلت نو جانن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، آپ احباب نو اس بات دا بخوبی علم ہے کہ ماشاءاللہ ماہ رمضان دی آمد ہے، برکتاں والے مہینے دی آمد ہے، شانہ والے مہینے دی آمد ہے، عظمتاں والے مہینے دی آمد ہے، افضل مہینے دی آمد ہے۔ اس سارے اس بات دا علم ہے، اور اج شعبان دی 24 تاریخ ہو گئی ہے، اور بدھ جمعرات امکان نے کہ روزہ بن جائے۔
اور جمعے تو پہلے پہلے روزہ بنے گا۔ اور دوسری بات یہ وے کہ جس وقت رمضان دی آمد ہوندی نا اور شعبان دا آخری عشرہ ہوندا، آخری 10 دن ہوندے، تو امام الانبیاء آپ نا پورے شعبان رمضان دی تیاری خود بھی کر دے تے اپنے صحابہ نو بھی کروا دے۔ اور جس وقت آخری 10 دن آندے نا تو پھر آپ امام الانبیاء اپنے تمام صحابہ نو اکٹھیاں کر لیں دے، تمام صحابہ نو اکٹھیاں کر کے نا پھر ایک خطبہ ارشاد فرماؤں دے رمضان دی آمد دے اندر، تمام صحابہ نو جمع کر کے اکٹھیاں کر کے پھر حضور امام الانبیاء رمضان دی آمد دے اندر انہیں کہہ لو استقبال رمضان، رمضان دا استقبال بھی کر دے اور رمضان تو پہلے حضور خطبہ ارشاد فرماؤں دے، اور پھر اس خطبے دے اندر ساریاں گلاں حضور ارشاد فرماؤں دے کہ رمضان نو کس طرح گزارنا ہے، رمضان دی عظمت کی ہے، فضیلت کی ہے، رمضان دی شان کی ہے، رمضان دا مقام کی ہے، رمضان دیاں برکات کی نے، رمضان دے اندر کیڑی کیڑی عبادت کرنی ہے، کہ اس طرح عبادت کرنی ہے، اللہ دیاں رحمتاں آب و تاب دے اندر ہوندیاں نے، خصوصی رحمتاں دا اس مہینے دے اندر نزول ہوندا ہے۔ ساریاں گلاں امام الانبیاء اپنے صحابہ نو ارشاد فرماؤں دے، پھر تمام صحابہ خوشی خوشی رمضان دا انتظار کر دے تے استقبال بھی کر دے، اور انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال او خطبہ میں بھی پڑھ کے آیا ہوں تے میں بھی چاہنا وا رمضان تو پہلے پہلے تانوں وہ خطبہ سنا دے ماں، حضور دا خطبہ آپ احباب تک بھی پہنچا دے ماں۔ بڑا پیارا خطبہ ہے، کچھ گلاں ایسیاں نے جڑیاں علماء کو تساں پہلے بھی سنیاں نے، کچھ گلاں ایسیاں نے جڑیاں نہیں سنیاں ہونگیاں، علم دے اندر اضافہ ہو جائے گا، اور جڑا خطبہ حضور رمضان تو پہلے ارشاد فرماؤندے سن ساڑی بھی حاضری لگ جائے گی، حضور دی سنت بھی زندہ ہو جائے گی، حضور دی حدیث تے بھی عمل ہو جائے گا، حضور دا خطبہ بھی آپ تک پہنچ جائے گا۔ حضرات اسی وقار بڑا لطف آندا ہے، بڑا مزہ آندا ہے، جویں جدوں بندہ موقع محال دی مناسبت نال کوئی گل بیان کرے نا بڑا مزہ آندا ہے گا، تے پوائنٹ تے گل ہوئے، موقع تے گل ہوئے، اس گل دی بڑی ایک چس ہوندی ہے، ہوندا بڑا ایک لطف ہوندا ہے، تے بے ٹائمی گل آلہ گل بھی ہوئے نا مزہ نہیں دیندی، تے ٹائم تے گل ہوئی ہوئے نا تو وہ بڑا مزہ دیندی ہے۔ حضرات اسی وقار یہی دن نے جڑے ہون گزر رہے نے اپنے انہ دنوں دے اندر ہی امام الانبیاء اپنے تمام صحابہ نو اکٹھیاں کر کے خطبہ ارشاد فرماؤں دے۔ اس تو پہلے اللہ رب العزت دی ذات نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا، توجہ فرماؤ، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہو۔ اللہ اکبر، اے جڑی ساڑی جان ہے، ساڑا نفس ہے، نفس امارہ ہے، اللہ رب العزت انہوں مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ انہوں ذرا انج کر کے واپس آ، انہوں انج واپس لیا شریعت دے تقاضیاں تے، اسلام دے تقاضیاں تے، اسلام دے ماحول دے اندر، اسلامی ماحول دے اندر اس نفس نو انج کر کے واپس لیا، انج کر کے کنٹرول کر، تیرا رب تیرے تو راضی ہو جائے، تیرا رب تیرے تو راضی ہو جائے۔ اور فرمایا جدو راضی رب ہو جائے فادخلی فی عبادی، کیا بات ہے، فادخلی فی عبادی، فرمایا کہ جس وقت تو انج کر کے لوٹیں گا نا اسلام دی طرف، شریعت دی طرف، تسی نیک کمہ دی طرف جس وقت تو لوٹیں گا، فرمایا پھر تو فادخلی داخل ہو جائے گا فی عبادی، جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ کیا بات ہے، پھر اس وقت تو داخل ہو جائے گا جو اللہ کے
جڑے رب دے نیک بندے نے، چنگے بندے نے، صالحین نے، بڑے ہی پیارے رب نو لگدے نے، چنگے لگدے نے، فرمایا اس وقت تو انہاں چ داخل ہو جائیں گا اور پھر میں انعام کی عطا فرماواں گا۔ فرمایا وادخلی جنتی، اور پھر تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کیا بات ہے یار، دیکھو نا قرآن مجید دیاں یہ جڑیاں آیتاں نے اور جڑا حضور دا خطبہ ہے نا، یہ تمام دا تمام خطبہ سانو جنت دے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ جڑا خطبے دے اندر حضور جو گلاں ارشاد فرمائیاں نے نا، تے اگر اسی انہاں تے عمل کرنا شروع کر دیا نا، ساڈا نفس جڑا باغی ہویا پیا ہے وہ واپس لوٹے گا، اور جڑا اساں رب رسول دی یاد تو غافل ہوئے پہ ہاں، او غافل ہونا او ختم ہو جائے گا، اسی رب رسول دی یاد دے اندر آ جاواں گے۔ میرے دوستو، میرے ساتھیو، کوئی جگ تے جہان دے وچ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے گا، میں اپنی لائف دے اندر، زندگی دے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ویکھیا جوڑا بندہ اے آکھے میں تباہ و برباد ہو جاواں۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے گا۔ کسے دے اندر غلط کام بھی ہون گے نا، ان دا بھی یہی خیال ہے کہ میرے تو وڈا کامیاب کوئی نہیں، میرے تو وڈا سمجھدار کوئی نہیں، میرے تو وڈا سیانا کوئی نہیں ہے گا۔ حضرات اسی وقار جیڑا بندہ اپنے واسطے یہ سوچدا ہے کہ میں سب تو آلہ، میں سب تو وڈا سمجھدار، میں بیوقوف نہیں ہے گا، تو میں کہ ذرا او تھوڑا جا اپنے نفس دا جائزہ لوے نا، کیا کیتے تو واقعی بیوقوف تا نہیں ہے گا؟ وہ جائزہ کتوں لینا ہے؟ قرآن حدیث دی روشنی دے اندر، قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر جائزہ لینا ہے۔ جس وقت وہ جائزہ لے گا نا، تو پھر میرا خیال ہے کہ بڑیاں گلاں کھل جانگیاں، بڑے جناب اگے نا ایک تاریخ کھل جائے گی، 10 سالاں دی، 20 سالاں دی، 15 سالاں دی۔ جو جائزہ لے گا نا اپنے نفس دا، تو پھر یاد آئے گا، اوہ اوتھے بھی یہ کیتا سی، اوہ اوتھے بھی یہ کیتا سی، اوہ اوتھے بھی یہ کیتا سی، پھر بڑیاں بڑیاں گلاں یاد آنی ہیں۔ پھر بندہ سوچے قرآن کی کہہ رہا ہے، قرآن کی کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اللہ دیا بندیا توجہ کر، اللہ کی کہہ رہا ہے، فرمایا لوٹ آ، اپنے نفس نو اس طرح واپس لے گیا، چل جڑے ہو گئے تے ہو گئے ہیں۔ رب نے انہوں نے راہ بھی رکھے نے، رب نے در بھی دسیا، دروازہ بھی دسیا، رب نے طریقہ بھی دسیا، رب نے تھاں بھی دسیے، رب نے سارا کوئی دسیا ہے۔ فرمایا پھر اپنے نفس نو انج کر کے پیچھے نو پلٹ، انج کر کے لوٹ، انج کر کے واپس آ کہ جناب والی تیرا رب تیرے تو راضی ہو جائے، تیرا رب تیرے تو راضی ہو جائے۔ جس وقت تیرا رب تیرے تے راضی ہوئے گا، وہ جڑا راضی ہونا ہے نا، تو وہ ایسا راضی ہونا ہے گا کہ تو اللہ دے نیک بندیاں دے اندر شامل ہو جائے گا، اور جدو نیک بندیاں دے اندر شامل ہوئے گا فادخلی جنتی، پھر تو جنت دے اندر بھی داخل ہو جائے گا۔ میرے دوستو، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، آپ احباب تک یہ جڑیاں گلاں نے قرآن و حدیث کی روشنی تک اس تو پہنچا رہے ہاں۔ اگر کتے نہ کتے اسی پلے بیٹھے ہاں نا، تو لوٹو ذرا، محاسبہ کرو، جائزہ لو۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ کی ارشاد فرما رہے، فرمایا اے ایمان والےو اللہ تو ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اور اپنے نفس دا جائزہ لو، اور جائزہ لو، اور ویکھو کل واسطے کی کیتا یہ، کل واسطے کی کیتا یہ۔ کل تو مراد دن چڑھنا نہیں، کل تو مراد جڑا قبر دے اندر رات گزارنی ہے، اور جڑا حشر والا دن ہے، او میزان والا دن ہے، جڑا پل صراط والا دن ہے۔ محدثین فرماندے نے، مفسرین او دن دے بارے سوچ، اس کل واسطے کی کیتا ہی۔ پھر اللہ فرمایا واتقوا اللہ، ڈر جا اللہ کو۔ بندہ سوچتا ہے بس میں جو مرضی کیتی جاواں، میں نے کوئی پوچھنا ویکھنا والا نہیں، میں نے پوچھنا والا کوئی نہیں، میں نے کوئی ویکھ نہیں رہا گا، میں جو مرضی کیتا، نا نا، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ قرآن دی نص ہے،
خدا دے بندے سمجھو اس بات نو، اے قرآن دی نص ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، رات دی تاریکی دے اندر جو مرضی کرو اور دن دے اجالے دے اندر جو مرضی کرو، آسمان دی بلندیاں دے اندر جا کے کرو، زمین دی پستیاں دے اندر جا کے جتھے مرضی کرو، او اللہ تواڈے ہر عمل تو باخبر ہے، ویکھ رہا ہے۔ گل سمجھ آئی نا جی؟ اگر کتے نہ کتے اسی اڑے کھڑے ہاں یا اپنے نفس کا جائزہ نہیں لے رہے تو خدا کے بندے اپنے نفس کا جائزہ لے، جدو اے نفس نو کنٹرول کیتا، نفس امارہ نو اپنے کنٹرول دے اندر کیتا، سمجھو ڈائریکٹ بندہ فادخلی فی عبادی، عبادت والے بندے دے اندر، نیک بندے دے اندر شامل ہو جائے گا، تو پھر مشکل کوئی نہیں۔ اللہ فرما رہے فادخلی جنتی، پھر آسانی نال جنت بھی، لیکن گل یہ کہ یہ اوکھا بڑا ہے، بندے واسطے اوکھا بڑا ہے، میرے واسطے بھی گل کرنا سوکھا ہے لیکن میرے واسطے بھی اوکھا بڑا ہے۔ گل یہ کہ جی اگر بندہ نیت کر لے تو بندے واسطے اوکھا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ سیانے مثال دیندے نے کہ بندہ جناب لگا رہے تو پہاڑ ڈھا لیندا ہے، تو جی اگر وہ پہاڑ ڈھا سکتا ہے تو جی اگر وہ جہاد کرے اپنے نفس نال تو کیا اپنے نفس نو قابو نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ یہ گلاں ہی نہیں ساڑیاں۔ رمضان آ گیا، رمضان دے اندر شیطان بند ہو گیا جی، قید ہو گیا۔ اچھا جی، شیطان جو قید ہو گیا، گل سمجھائی، شیطان جو قید ہو گیا تو پھر بندہ روزہ کیوں نہیں رکھ رہا؟ ہن بندہ آنا، ہر بندہ آنا مینوں یہ شیطان نماز پڑھن نہیں دیندا، مینوں جی شیطان پہ آ گیا، مینوں جی شیطان لے کھلوتا، مینوں جی شیطان میرے پیچھے، قاری صاحب شیطان بڑا وڈا دشمن ہے، شیطان نہیں پڑھن دیندا نماز، شیطان نہیں مسیتے جان دیندا، شیطان نہیں قرآن کھولن دیندا ہے گا۔ اور میں کیا جدو رمضان شیطان قید ہو گیا تو دس نا پھر کیڑا شیطان ہے جڑا تینوں روزہ نہیں رکھن دیندا پیا؟ کیڑا شیطان ہے جڑا تینوں قرآن نہیں پڑھن دیندا پیا؟ پھر کیڑا شیطان ہے جڑا تینوں جناب مسجد نہیں آن دے رہا گا؟ پھر ذرا سوچنا، پھر ایک ہی نتیجہ نکلے گا، سب تو وڈا تیرا دشمن شیطان نہیں، تیرا نفس ہے۔ کی ہے جی؟ نفس ہے، انہوں کنٹرول کر۔ اگر تو رمضان دے اندر بھی کنٹرول کرے یا رمضان تو باہر کنٹرول کرے تو تیرا نتیجہ یہی نکلے گا فادخلی فی عبادی، تو اللہ دے بندیاں دے اندر شامل ہو جائے گا۔ تو پھر من دسو نا کہ شیطان رمضان دے اندر شیطان کتوں آیا؟ وہ تو جھگڑیا گیا۔ تو یہ سارے بہانے ہوندے نے، یہ سارے بہانے ہوندے نے۔ یہ بندہ اپنے نفس نو کنٹرول نہیں کرتا، بس حضور فرمایا نفس سے کنٹرول کرنا بھی بڑا بڑا جہاد ہے، عظیم جہاد فرمایا، عظیم جہاد، نفس نو قابو کرنا، نفس نو کنٹرول دے اندر رکھنا عظیم جہاد ہے، لیکن یہ اوکھا بڑا ہے۔ دیکھو ایک پاسے ہاتھ، ایک پاسے کان نے، ایک پاسے اکھاں نے، ایک پاسے نک کے، ایک پاسے پیر نے، بندہ جناب والی ادھروں زبان بھی ہے، ادھروں کان بھی نے۔ زبان اپنا چسکا مانگدے نے، کان اپنا چسکا مانگدے نے، اکھاں اپنا جناب لذت نو مانگدیاں نے، دماغ اپنی لذت نو مانگدا، ہاتھ جناب ہر اس کام تک پہنچتے ہیں جڑے نہیں کرنے چاہیے، اے پیر ادھر ٹردے ہیں جڑے کام پاسے نہیں جانا چاہیے ہے گا۔ حضرات عزیز وقار انہیاں چیزاں رکھیاں اللہ پاک دی ذات نے، تو جدو بندہ اللہ دیاں دتیاں ہوئے نعمتاں دے کنٹرول کر لے، اکھ نو حیا والی کر لے، کان نال غیر غلط چیز نہ سنے، اور زبان نال غلط جناب گل نہ کرے، غلط بول نہ بولے، جھوٹ نہ بولے زبان دے نال، اور ہتھاں نال غلط کام نہ کرے، کوئی چوری ڈاکا نہ مارے، پیراں نال غلط کام نہ کرے۔ آیا نفس سے کنٹرول، اپنے دماغ نو اللہ دے رسول دی یاد دے اندر رکھے، اپنے دل نو رب رسول دی یاد دے اندر رکھے، آیا کنٹرول۔ جدو بندہ انہاں تے کنٹرول کر لیندا ہے، سمجھو انہیں اپنے نفس نال جہاد کیتا ہے، جڑیاں اللہ نے شرم گاواں دیتیاں نے انہاں شرم گاواں تے کنٹرول کر لیندا ہے، سمجھو انہیں اپنے نفس تے کنٹرول کر لیا ہے۔ تو جنہیں اپنے نفس تے کنٹرول کر لیا فادخلی فی عبادی، وہ بندہ اللہ دے نیک بندے دے اندر شامل ہو جاندہ ہے، اور کی فرمایا وادخلی جنتی، اور وہ جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ یہ ساریاں چیزاں ہن اگلی بات سنو، توجہ دے نال گل سنو۔ امام الانبیاء نبیاں دے تاجدار آپ نے نا سانو جنت دے اندر جان دا بڑا سونا طریقہ دس دیتا، بڑا آسان طریقہ دس دیتا ہے۔ فرمایا کہ 12 مہینے نے، کنے جی 12 مہینے نے، اور 12 مہینہ میں جو ایک مہینہ ایسا ہے جڑا سارے مہینہ تو افضل ہے، جن دی شان اللہ، جن دا مقام اللہ، جن دی برکتاں اللہ، جن دیاں رحمتاں آلہ نے،
تے فرمایا کہ اس رحمتاں والے مہینے دی اندر اللہ دی برکت دی اندر آنا تہاڈا کم ہے اور معاف کرنا اس خالق دا کم ہے تے مایوس نہیں کرے گا. اے مہینہ ہے ہی ایسیاں رحمتاں والا مہینہ ہے. او مایوس مالک او خالق مایوس کدے بھی نہیں کرے گا. اے حقیقت بات ہے. امام الانبیاء تمام صحابہ نو جمع کر کے نا تے کی ارشاد فرمایا سب تو پہلے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا بیان کی تھی. حمد و ثنا بیان کرن تو بعد امام الانبیاء آپ کی فرمایا اے میرے صحابہ ان قریب تواڈے تے ایک ایسا مہینہ سایہ فغن ہون والا ہے جیڑا مہینہ برکتاں والا ہے. جیڑا مہینہ دیکھو نا گل کتوں شروع کی تھی امام الانبیاء دی ذات نے. پھر اگے کی فرمایا ان دی اندر جڑیاں رحمتاں نے نا او آب و تاب دی اندر ہوندیاں نے. ان دیاں جڑیاں رحمتاں نے نا اے خصوصی رحمتاں اللہ رب العزت دیاں اس مہینے دی اندر برس دیاں نے. اگے کی فرمایا اگے امام الانبیاء فرمایا اس مہینے دی اندر اللہ نے ایک ایسی رات رکھی ہے ایک ایسی رات رکھی ہے مہینہ سارا ہی اللہ دن بھی اللہ راتاں بھی اللہ نمازاں پڑھنا بھی اللہ قرآن پڑھنا بھی اللہ ایک منٹ ایک سکینٹ رمضان دا اللہ تو اللہ ہے. لیکن پھر بھی اللہ نے اس مہینے دی اندر ایک رات ایسی رکھی ہے اور حضور فرمایا جیڑی رات ایک نہیں دو نہیں 4 5 10 نہیں 1000 مہینیاں نالوں افضل رات ہے. پھر کیوں نہ سپڑیے لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا دل نو ملی رات رمضان آ گیا دل نو ملی راحت رمضان آ گیا. اللہ دے پیارے حبیب نبیاں دے تاجدار دو جہاناں دے سردار آپ نے کی ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ایک رمضان دا مہینہ ایسا آ رہا ہے جس دی اندر اللہ دی ذات نے تہاڈے تے روزے فرض کر دیتے نے میری امت تے روزے فرض کر دیتے نے. اگے کی ارشاد فرمایا جندیاں رات دیاں جناب تہجداں نو جندے رات دے قیام نو اور جندے رات دی شب بیداری نو اللہ بڑا ہی پسند کردا ہے اللہ بڑا ہی راضی ہوندا ہے. اور میں کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک سیاستہ دی اندر امام الانبیاء آپ کی ارشاد فرمایا اللہ اپنے بندے تو سب تو زیادہ کس وقت راضی ہوندہ ہے. اللہ دے پیارے حبیب فرمایا اللہ اس وقت اپنے بندے دے سب تو زیادہ راضی ہوندہ ہے اور جس وقت ساری اللہ دی مخلوق سو رہی ہووے جس وقت اللہ دی ساری مخلوق آرام پیا کر دی ہووے ایک بندہ اللہ دا اٹھے اور رب دی بارگاہ دی اندر سجدہ ریز ہو جاوے تہجد پڑھے نماز پڑھے اللہ دی بارگاہ دی اندر ہاتھ اٹھا کے دعا کرے. فرمایا جو دو ساری مخلوق ستی ہووے ایک بندہ اللہ دی بارگاہ دی اندر تنہائی دی اندر نماز پیا پڑھدا ہووے اللہ اپنے اس بندے نو ویکھ کے بڑا راضی ہوندا ہے. او میں کیا اے حدیث عام راتاں دی اندر ہے میں کیا جس وقت اسی رمضان دیاں راتاں دی اندر اٹھ کے اپنے رب نو یاد کرانگے رب کنا کو راضی ہوئے گا. لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا
مل دل نو ملی راحت رمضان آ گیا سنیا جے اگے اللہ دے پیارے حبیب نے کی ارشاد فرمایا جیڑا بندہ رمضان دے مہینے دے اندر 2 نفل پڑھدا ہے اللہ انہوں فرضہ جنہ ثواب عطا فرماندا ہے فرمایا کہ جیڑا بندہ فرض پڑھدا ہے اللہ اکبر سنو جناب رمضان دی فضیلت توجہ کرو تیاری کرو اللہ دے پیارے حبیب کی فرمایا جیڑا بندہ رمضان دے مہینے دے اندر فرض پڑھدا ہے اللہ نو 70 فرضہ جنہ ثواب عطا فرماؤندا ہے اللہ اکبر ہن ذرا توجہ فرمایا نے صحابہ کرام بڑے مزے دے نال گلاں سن دے پے نے اور میں کہیا جس وقت امام الانبیاء نے پہلی باری یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہوئے گا صحابہ کرام دا کیسا جذبہ ہوئے گا صحابہ کرام دے چہریاں تے کیسی رونق ہوئے گی صحابہ کرام سن کے رمضان دیاں فضیلتاں نو کنا راضی ہون گے اللہ اکبر ذرا توجہ فرمایا نے امام الانبیاء نبیاں دے تاردار آپ کی ارشاد فرمایا جڑا رمضان دا مہینہ ہے اے صبر والا ہے اے صبر والا مہینہ ہے اللہ اکبر جڑا بندہ صبر کر جائے سنیا جے ذرا توجہ فرمایا نے اور جڑا بندہ صبر کر جاندا ہے صبر دا بدلہ اللہ دی ذات نے جنت رکھیا ہے صبر دا بدلہ اللہ اکبر ان اللہ مع الصابرین ان کے ساتھ اللہ ہے جدوں بندہ ساری دیہڑی توجہ فرمایا جی جدوں بندہ ساری دیہڑی صبر کردا ہے سامنے جناب گوشت پکا پیا ہے نہیں کھائے گا سامنے ٹھنڈا پانی پیا ہے نہیں پیے گا سامنے روٹی پئی ہے نہیں کھائے گا جناب بازار تو گزرے گا طرح طرح دے پھل لگے نے پھل فلوٹ پے نے جناب اور کھان پین دیا چیزاں ساز و سامان پیا ہے گا لیکن نہیں کھائے گا صبر کیتے کھڑا ہے جس وقت بندہ صبر کر جاندہ ہے گا ایسا صبر کہ جناب سحری تو لے کے افطاری تک بندہ صبر کیتی کھڑا ہے کنوں راضی کرن واسطے تو جنت کنے دینی ہے اب بولو جنت کنے دینی ہے اللہ نے تو جیڑا بندہ اللہ نو راضی کرن واسطے انہوں پتہ بھی ہے میں تنہائی دے اندر کھاواں مینوں کیڑا کسے ویکھ لینا ہے گا میں لک کے کھا لواں مینوں کیڑا کسے ویکھ لینا ہے گا میں اندر واڑ کے کھا لواں مینوں کیڑا کسے ویکھ لینا ہے گا تے او روزہ جڑا رکھیا ہے صرف اللہ جاندا ہے یا او بندہ جاندا ہے تے جے اگر اون نبھا جاوے تے پھر اون دے صبر دا بدلہ اللہ نے جنت رکھیا اللہ اکبر میرے دوستو میرے ساتھیو تیاری کر لو اگے امام الانبیاء آپ کی شاہ فرمایا ایوی گل بڑی مزے والی ہے بڑی محبت والی ہے حضور ارشاد فرمایا جیڑا رمضان دا مہینہ ہے اے ہمدردی دا مہینہ ہے اے غمخاری دا مہینہ ہے اور میں کیا جس وقت رمضان دا پاک ببرکت مہینہ آ جاندا ہے اور جدوں اے عظمتاں والا شانہ والا اے برکتاں والا مہینہ آ جاندا ہے پھر لوگ ایک دوجے نال پیار کر دینے وہ ایک دوجے دیاں خدمتاں کر دینے کوئی کسے نو جناب روزہ افطار پیا کروا رہا ہے کوئی کسے نو سحری پیا کروا رہا ہے کوئی جناب والی اپنے مال دے ذریعے تعاون کردہ پیا ہے کوئی جناب والی دولت دے ذریعے تعاون کردہ پیا ہے فرمایا اللہ دے حبیب نے فرمایا اے رمضان دا مہینہ غمخاری دا مہینہ ہے ہمدردی دا مہینہ ہے اور واقعی گل انجی ہے پورا سال جڑے بندے کسی نے نہ پوچھ دے گے رمضان جو سوچتے ہیں چل یار رمضان وچ ماڑے بندیاں نو خدمت کاری دے وہ پھر راشن وٹنا شروع کر دیندے نے انجی گل ہے نا کوئی راشن ونڈ رہا ہے کوئی کچھ دے رہا ہے کوئی شے دے رہا ہے کوئی مسیتے کوئی جناب لے کے آ رہا ہے کھجوراں لے کے آ رہا ہے کوئی جناب والی روزہ افطار کروا رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی قاری صاحب 30 دن تک روٹی ساڑھے گھروں ہونی ہے ٹھیک ہے نا تو 30 دن تک حالانکہ پورا سال قاری صاحب نہیں پوچھنا ہے گا جدو مہینے رمضان دا ہونا وہ کیوں اصل گل نہیں ہے وہ اس وجہ تو پتہ انہوں کہ رمضان دا مہینہ ہمدردی دا مہینہ ہے رمضان دا مہینہ غمخاری دا مہینہ ہے
تو رمضان دے مہینے میں پھر کچھ بھرا ماڑے بھی ہونا تو پھر بھرا انہاں دی مدد بھی کرتے ہیں انہاں دے غم دے اندر شامل انہاں دے نال پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے نے ہر لحاظ دے نال خدمتاں ہوندیاں نے یار ہر لحاظ نال پورا سال تسی ویکھو گے ہن کوئی بندہ باہر سڑک تے لے کے راشن نہیں ونڈے گا تو جو رمضان آئے گا جناب کوئی بندہ پک اپ بھریے کسی نے ریڑا بھریا کسی نے کچھ تے ونڈدے پھردے نے لگے پھردے نے اے ہمدردی نہیں تے ہور کی ہے اے رمضان دی برکت ہے اے حضور امام الانبیاء آپ نے ارشاد فرمایا اگے ہن ذرا توجہ فرمایا جی فرمایا جیڑا رمضان دا مہینہ ہے نا فرمایا اس مہینے دی اندر ایمان والیاں دا رزق بڑھا دیتا جاندا ہے جیڑے ایمان والے ہوندے نے انہاں دا رزق بڑھا دیتا جاندا ہے ایمان والیاں تو مراد نیک لوگ اگر انہاں کول دولت نہیں انہاں کول شہرت نہیں انہاں کول زمین نہیں انہاں کول بینک بیلنس نہیں لیکن جدو رمضان دا مہینہ ہوندا ہے نا جو امیر کھا رہے ہوندے نے نا اوہی او کھا رہے ہوندا ہے اندے بھی دسترخوان تے کھجور بھی ہوندی اندے دسترخوان تے سموسے بھی ہوندے نے اندے دسترخوان تے پکوڑے بھی ہوندے نے اندے دسترخوان تے بوتل بھی ہوندی ہے ٹھنڈے تے میٹھے مشروبات بھی ہوندے نے اندے دسترخوان تے دنیا دی جو نعمت امیر کھا رہے او کھا رہے ہوندے اے برکت ہوندی ہے ایمان والیاں دے رزق دے اندر برکت ہوندی ہے میں ویکھنا وا کہ ایتھے مسجد دے اندر جو بندہ جناب امیر کھا رہا ہوندا وہی غریب دے ہاتھ ہوندا ہے ایسے ایسے امیر لوگ بھی ہوندے نے جڑے دسترخوان سجاندے نے امیر تے غریب نو کٹھے ہی بنا چھڑ دے نے کٹھے ہی بٹھا دیندے نے چلو بھی افطاری کرو جی تسی جناب ادھر چلے جاؤ مکہ پاک چلے جاؤ مدینہ پاک چلے جاؤ اوتھے جو ماحول ہے اوتھے جو سسٹم ہے اوتھے جو نظام ہے حضرات تسی ویکھنا اوتھے کوئی امیری غریبی دا کوئی جناب فرق نہیں ہے گا کوئی امتیاز نہیں ہے گا ایک ہی دسترخوان ہے سارے امیر غریب بیٹھے نے جو امیر اگیا وہ غریب اگیا رزق کے اندر برکت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی کھا رہے اللہ دی نعمت یہ اللہ دے پیارے حبیب دی یہ دعا ہے یہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی ذات ایمان والیاں دا رزق بڑھا دیندا ہے ہن ذرا توجہ فرمایا نے اللہ اکبر نبیاں دے تاجدار امام الانبیاء آپ نے اپنے صحابہ نو کی ارشاد فرمایا خطبہ دیندے ہویا اللہ دے پیارے حبیب ارشاد فرمایا جیڑا بندہ کسے روزہ دار لو روزہ افطار کرواوندا ہے اللہ دی ذات انہوں 3 انعام عطا فرماوندی ہے کنے انعام 3 انعام عطا فرماوندی ہے جیڑا بندہ رمضان دی اندر کسے روزہ دار دا روزہ افطار کرواوندا ہے اللہ دی ذات رمضان دی برکت دے نال اس مہینے دی برکت دے نال ان دی فضیلت وے اللہ دی ذات 3 انعام عطا فرماوندا ہے پہلا انعام وے ذرا توجہ فرمایا جے اللہ دے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا اللہ دی ذات ان دے گزشتہ گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے اللہ دی ذات نے گزشتہ گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے دوسرا انعام کی ہے اللہ دے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا اون دی گردن لو اللہ جہنم تو آزاد کر دیندا ہے اور تیسرا انعام کی ہے اللہ دے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا اور جیڑا بندہ افطاری دے وقت روزہ افطار کروائے گا اور جلنا ثواب روزہ رکھن والے نو اللہ عطا فرمائے گا اور نہ ثواب ہی روزہ افطار کرن والے نو فرمائے گا جنہ روزہ رکھن والے نو اللہ نے ثواب عطا فرمایا نا اونا ثواب ہی جن نے روزہ افطار کروایا اس بندے نو ملے گا کیونکہ اللہ دے جناب خزانیاں دی اندر نیکیاں دے خزانیاں دی اندر نیکیاں دی کمی کوئی نہیں ہے گی تسی روزہ افطار کرواؤ روزہ رکھ کے روزہ افطار کرواؤ اپنا روزے رکھے دا بھی ثواب ملے گا روزہ رکھوان روزہ افطار کروان دا بھی ثواب تو ملے گا میں کہ جدو صحابہ اکرام نے حضور نے گلاں سنائیاں ہونگیاں تے صحابہ اکرام دا کیسا جذبہ بلند ہویا ہوئے گا حالے رمضان آیا نہیں رمضان تو پہلے ہی حضور تمام صحابہ نو کٹھیاں کر کے خطبہ ارشاد دیا فرما رہے ہیں تے کیسا جذبہ انہاں دا بلند ہو رہا ہوئے گا تے کیسا انہاں دا دل کر رہا ہوگا چھیتی نہ رمضان آوے چھیتی نہ رمضان آوے اسی بھی روزے داراں دے روزے افطار کروائیں ایک ذہن بن جاتا ہے
مسجد دے اندر کوئی ایسے ساتھی نو قاری صاحب اب 15 دن دیا کھجورا میرے کو، اب 20 دن دیا کھجورا میں پورے مہینے دیا کھجورا میرے کو، آج تے افطار کرو، آج تے جناب روزے دار روزے افطار پیا کر دی ہوندے نے۔ یہ شوق کتوں پیدا ہو گیا؟ یہ ذوق کتوں پیدا ہویا؟ یہ ذوق سانو امام الانبیاء نے دسیا ہے، سونے محبوب نے دسیا ہے، نبیاں دے تاردار نے، سونے آقا نے سانو یہ جذبہ دیتا ہے اور یہ شوق دیتا ہے، اور یہ فضیلت اللہ دے پیارے حبیب نے ارشاد فرمائی۔ فرمایا اگلی گل امام الانبیاء آپ کی فرمایا اے میرے صحابہ، اندے جڑے پہلے 10 دن نے نا وہ نے رحمت آلے۔ کیا بات ہے، پہلے 10 دن رحمت آلے۔ حضور دوسرا فرمایا دوسرے جڑے 10 دن نے وہ بخشش دے، اور تیسرا فرمایا جڑے تیسرا عشرہ ہے نا، تیسرے 10 دن وہ جہنم تو آزادی دے۔ خدا دیو بندیو، اس تو وڈی اور فضیلت کی ہو سکتی ہے؟ پہلے 10 دن رحمت، پھر بخشش، تو پھر جہنم تو آزاد۔ تو جے رمضان دی فضیلت نو بھی بندہ نہ سمجھے، اس مہینے دی شان و شوکت نو بھی نہ سمجھے، تو سمجھو پھر اس بندے دے مقدر ہی ستے نے ہیں۔ وہ بندہ پھر کیڑی دنیا چ لگا پھردا ہے؟ کیڑے مقصد واسطے آیا پیا یار؟ مطلب کی لین دنیا تے آیا پیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگے ہن ذرا توجہ فرمایا جی، اے بھی بڑی پیاری گل امام الانبیاء نے کی ارشاد فرمائی۔ فرمایا جڑا رمضان دے مہینے دے اندر اپنے غلام دی ڈیوٹی دے اندر تخفیف کردا ہے، چلو آسانی کر لیے، ہن تو غلام ہے کوئی نہیں، جڑے لوگ اپنے نوکر دے کام دے اندر آسانی کر دیندے نے، جتھے پہلے 6 گھنٹے ٹائم لیندے نے تو اون دے کول 4 گھنٹے کر دے، تو جے اگر 4 گھنٹے ٹائم لیندا تو 2 گھنٹے کر دے مالک ہوندا، اگر ساری دیہڑی دا ٹائم لیندا ہے تو اون دے تو دن کٹا دے۔ فرمایا جیڑا بندہ اپنے غلام یا اپنے نوکر دی ڈیوٹی دے اندر کام دے اندر تخفیف کر دے وے، اللہ دی پیارے دے حبیب نے انہوں 2 انعام عطا فرمائے نے۔ کنے جی؟ 2 انعام عطا فرمائے نے۔ پہلا انعام فرمایا اللہ انہوں بخش دے گا، اللہ انہوں بخش دے گا، اور دوسرا فرمایا انہوں اللہ رب العزت جہنم تو آزاد کر دے گا۔ اللہ دے بندیو، ہر کام دی فضیلت، ہر کام دی اس مہینے دے اندر اللہ دے پیارے حبیب نے فضیلتہ بیان کر دی دیا۔ حضرات عزیز وقار، ہن اگلی گل سنیا جے، امام الانبیاء نے کی اپنے خطبے دے اندر ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، 4 عادتاں نو اپنا شعار بنا لو اس مہینے دے اندر۔ کنی عادتاں نو جی؟ 4 عادتاں نو اپنا شعار بنا لو اس مہینے دے اندر۔ 2 ایسیاں عادتاں نے جیڑیاں اللہ نو راضی کر دین گیاں، جنہ عادتاں نال اللہ راضی ہو جائے گا، جنیاں عادات دے نال رب راضی ہوئے گا۔ 2 عادات ایسیاں نے، 2 عادتاں ایسیاں نے جنہ تو بغیر ساڈا گزارا کوئی نہیں ہے۔ تو ٹوٹل کنیاں نے جی؟ 4 عادات اللہ دے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، 4 عادتاں نو اپنا شعار بنا لو۔ اے جناب والی حکم، اے اللہ دے نبی دا فرمان اپنی تمام امت واسطے، قیامت تک امت آن والی تمام امت واسطے اے پیغام ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا اس مہینے دی اندر کثرت دے نال پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ وظیفہ چاہ کرو۔ فرمایا جڑیاں 2 پہلیاں عادتاں نے، فرمایا کہ انہاں نالوں رب راضی ہوئے گا۔ اور میں کھا رب کیویں ناراضی ہوئے جدو بندہ آکھے گا لا الہ الا اللہ، اے اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کوئی پرستش دے لائق نہیں ہے، صرف اسی اللہ دی ہی عبادت کرنے ہاں۔ اور جدو رمضان دے اندر بار بار اپنی زبان تے کلمے دہرائے گا اور رب کتنا راضی ہوئے گا۔ اور دوسرا اللہ دے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ رمضان دے مہینے دے اندر کثرت دے نال استغفار کرے، پڑھے استغفر اللہ
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. جڑا بندہ کثرت دے نال استغفار کرے گا اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا اللہ دی ذات دی مغفرت فرما دے گی. اے دو کام جڑے نے اے جڑیاں دو عادتاں نے اے جناب والی اللہ نو راضی کرن والیاں نے. جدو رب راضی ہوئے گا رب مغفرت فرما دے گا. اے دو عادتاں جنہاں تو بغیر ساڈا گزارا نہیں ہے. اللہ دے پیارے حبیب نے کی ارشاد فرمایا کہ اس پاک بابرکت مہینے دے اندر کثرت دے نال اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کریا کرو اور جنت دی طلب کریا کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. جنی زیادہ تسی جنت دی طلب کرو گے اللہ گناہاں نو معاف فرمائے گا. اگے کی ارشاد فرمایا اللہ دے پیارے حبیب فرمایا دوسرا جہنم تو پناہ منگیا کرو. کثرت دے نال رمضان دے مہینے دے اندر جہنم تو پناہ منگیا کرو. جیڑا بندہ جہنم تو رمضان دے مہینے دے اندر پناہ منگدا ہے اللہ انہوں جہنم تو آزاد کر دیندا ہے. اوے اللہ دیو بندیو کیسیاں رحمتاں لے کے اے مہینہ آ رہا ہے, کیسیاں شانہ لے کے اے مہینہ آ رہا ہے. پھر اساں کیوں نہ پڑھئیں لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا لے کے بہار رحمت. چوکھے دن نہیں ہے تھوڑے ہی ہے نے, چوکھے دن نہیں تھوڑے ہی نے. لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا دل نو ملی راحت رمضان آ گیا. اے انہوں نے پوچھ کے ویکھو جڑے ایمان والے نے جڑے مومن نے اور جڑی میں تانوں اگلی گل سنان لگا ہوں نا دل باغ ہو جائے گا, خوش ہو جائے گا. اللہ دے پیارے حبیب نے کی ارشاد فرمایا جی اگر تانوں پتہ چل جائے نا رمضان دی فضیلت کتنی ہے, رمضان دی شان کتنی ہے, رمضان دا مقام کتنا ہے, تے پھر تسی اللہ دی بارگاہ دے اندر ایہی دعا کرو یا اللہ پورے 12 مہینے رمضان ہی رہے. لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا دل نو ملی راحت رمضان آ گیا. جڑے بندے نے رمضان دے مہینے دے اندر بھی ویسو نا جڑے بندے نے رمضان دا مہینہ پایا تو رب کو اپنے گناہ ہی نہ معاف کرائے. وہ حدیث پاک سنی ہے نا تسی جدوں حضور نے ممبر تے قدم رکھیا پہلے دوسرے تیسرے تے کی حضور فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور نے ممبر تے قدم رکھیا جبریل آکھیا آمین اللہ نہیں حضور آکھیا آمین پھر رکھیا پھر حضور آکھیا آمین پھر رکھیا حضور آکھیا آمین. حضرات ذی وقار توجہ فرماؤ امام الانبیاء دو جہانہ دے سردار آپ نے 3 باری آمین آکھیا. صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ پہلے کدی اے عمل نہیں کیتا, پہلے کدی اے عمل نہیں کیتا تے ہون ہی عمل کیتا تے اے ان دی وجہ کی ہے. امام الانبیاء آپ نے کی ارشاد فرمایا میں جس وقت ممبر تے قدم رکھیا نا تے جبریل اے گل آکھی یا رسول اللہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جڑا رمضان دا مہینہ پاوے تے اپنی مغفرت نہ کرا سکے. لگ پیچھے گل کوئی رہ گئی ہونا تو جڑا بندہ ہون میں نو دسو رمضان دا مہینہ پاوے تے رمضان دے مہینے دے اندر اپنے گناہاں دی معافی مانگ کے اپنے رب نو راضی نہ کرے
تے یار اس وڈا بدبخت کون ہو سکتا ہے یار؟ کون ہو سکتا ہے؟ وہ ذرا سوچے نا، تنہائی دے اندر سوچے، ذرا غور و فکر کرے یار خوش قسمت ہو تسی لوگ جے رب تانوں رمضان دا مہینہ دے رہے ہیں۔ خرے کنے جنازے میں پڑھائی تھے اس سال دے اندر پتہ ہی نہیں کنے جنازے پڑھائی تھے تو ہے ہی کوئی نہیں ساڈے اندر، تے اگلے سال پتہ ہے تانوں کنے دے جنازے ہور اٹھنے نے ہیں؟ کوئی پتہ ہے تو مینوں دس دیو، یا کہ کسی نے کوئی یقین ہے کہ میں بھی اگلا جڑا مہینہ ہے تے او مہینہ میں پانا ہی ہے تے اون دے وچ میں مطلب ہے کہ زندہ رہنا ہی رہنا ہے رمضان تک، کسی نے پتہ ہے؟ اس سال کوئی پتہ نہیں لگا کنے دے جنازے پڑھا دی تے کنے قبراں وچ چلے گئے نے، تے اگلے سال بھی کوئی پتہ نہیں ساڈے جو کنے رہنا تے کنے نہیں رہنا۔ تو جے خوش قسمت ہو جے اگر رمضان دا مہینہ قریب پا رہے ہو، اوندا خوش ہو کے استقبال کرو، اندیاں تیاریاں کرو، روزے رکھو، اپنے رب کولو گناہاں دی معافی منگو، رب دی رحمت اینی قریب آ جاندی بندہ ایک واری آکھے نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد تے رب 50 واری نہیں 70 واری آکھدا ہاں میرے بندے بول۔ ایک واری بندہ آکھے، ایک واری ایک قدم بندہ رب دی طرف اٹھائے نا تو 70 قدم رب دی رحمت آندی بندے دی طرف رمضان دے مہینے دے اندر۔ تو جے اگر اے مہینہ بھی اس ضائع کر دیئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے بڑی سونی ترجمانی کی تھی، کی کہندا ہے کر لا توبہ یار تو بندیا مر جانا ای، کر لا توبہ یارو بندیا مر جانا ای، پڑھ لے استغفار بندیا مر جانا ای، کر لا توبہ یار بندیا مر جانا ای، پڑھ لے استغفار بندیا مر جانا ای، تو کی شے سلطان سکندر ٹر گئے نے، ایسا کی شے ہاں بڑے 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 سلطان بادشاہ سکندر ہاں پوری دنیا دے بادشاہت کرنے والے، پوری دنیا تے حکمرانی کرنے والے رہنے کوئی قارون فرعون حمان شداد ابی بن خلف اور جناب خدائی دے دعوے کرنے والے کوئی رہنے تھے؟ وہ کی شے میں کی شے وہاں یہی فرمایا تو کی شے سلطان سکندر ٹر گئے نے، کچھ نہیں لے گے نال سب کچھ چھٹ گئے نے، حضرت اسرائیل نے دولت نہیں لینی، جڑے بندے مال کر دینے میری دولت بڑی، میری شہرت بڑی، میرا مقام بڑا، میرا جناب والی قد بڑا، میرا نک اونچا ہے، اور میں کیا بیلیا جدو جبریل نے آنا ہے انہیں نہ تیری دولت نے ویکھنا ہے نہ تیری شہرت نو ویکھنا ہے، انہیں جناب والی نہ تیرے پیسیاں نو ویکھنا ہے، انہیں جناب والی حضرت اسرائیل نے تیری دولت نہیں لینی، لے جانی ہے جان تے مہلت نہیں دینی۔ کوئی مہلت ملے گی؟ بولو نا، جدو انہیں چکر لانا ہے نا یہ تو سوال ہی نہ پیدا کہ جدو اون دا پھیرا پوے تو خالی رات چور جائے۔ کدی انجو ہے کہ کس بندے نے ویکھیا ہوئے اسرائیل نو تے وہ پھر اسرائیل نو ویکھ کے بعد لوگوں دسدا پھرے گا میں ویکھیا اسرائیل مینوں شکل وکھا کے گیا تو میں ویکھیا وہ انجدا سی وہ انجدا سی، کسی نے ویکھیا تے پھر جدوں نے پھیرا لاؤنا نا تے ویکھنا اساں رج گئی ہے لیکن دسن جوگی اساں کو نہیں رہنا، کسی نو دسن جوگے کوئی دسن جوگے رہنا ہے تو دسو پھر کیوں نہیں دسن جوگے رہنا؟ انہیں مہلت ہی اے فرمایا حضرت اسرائیل نے دولت نہیں لینی، لے جانی یہ جان تے مہلت نہیں دینی، کر لانے کیاں چاروں بندیا مر جانا ای،
کر لے توبہ یار بندیا مر جانا ای پڑھ لے استغفار بندیا مر جانا ای کر لے توبہ یار بندیا مر جانا ای اللہ اکبر توجہ فرمایا جے توجہ فرمایا جے استغفار والا مہینہ برکتاں والا مہینہ ان قریب سایہ فغن ہو رہا ہے اللہ دے پیارے حبیب اگے کی ارشاد فرمایا ذرا توجہ فرمایا جے فرمایا جیڑا بندہ اس مہینے دی اندر روزے رکھدا ہے اپنے رب نو راضی کردا ہے فرمایا اللہ نو 5 انعام عطا فرماوندا ہے توجہ فرمایا جے رمضان دے مہینے دے اندر اللہ اپنے بندیاں نو 5 انعام عطا فرماوندا ہے اوے سنیا جے دل خوش ہو جائے گا باغ باغ ہو جائے گا صحابہ عرض کی تھی سنیا او پہلا انعام کی ہے اللہ دے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا جس وقت سارا دن بندہ روزہ رکھدا ہے بھوک تے پیاس سے نال او دن گزردا ہے جس وقت شام دا وقت ہوندا ہے اللہ دی ذات انہوں ایک واری اپنی رحمت دی نظر نال ویکھدا ہے ایک دفعہ اللہ انہوں شفقت دی نظر نال ویکھدا ہے ایک دفعہ اللہ انہوں پیار دی نظر دے نال ویکھدا ہے فرمایا جس وقت اور رب پروردگار اپنے روزہ دار بندے نو پیار دی نظر نال ویکھدا ہے فرمایا پھر اللہ انہوں عذاب نہیں دیندا ہے جنہوں رب پیار بھری نظر نال ویکھ لوے جنہوں اللہ محبت بھری نظر نال ویکھ لوے کیا انہوں بھی پھر عذاب دین دل کردا ہے بولو نا انہوں بھی عذاب دین دل کردا ہے نہیں حضرات توجہ فرمایا جی ایک دفعہ محبت دی نظر نال ویکھی ہم دوسرا امام الانبیاء آپ نے کیشا فرمایا جس وقت افطاری دا وقت ہوندا ہے اللہ اکبر روزہ دار روزہ رکھدا ہے سارا دل بھوک تے پیاس نال گزار دیندا ہے شام دا وقت ہوندا ہے افطاری دا ٹائم ہوندا ہے گلا ہوندا خشک ہو جاندا ہے اللہ اکبر اے جڑا زبان ہے اس زبان بھی خشک ہو جاندی ہے فرمایا اس وقت ان دے منہ دے وچوں ایک بو آوندی ہے اللہ دی ذات نو بو اتنی پسند آوندی ہے اتنی پسند آوندی ہے کستوری نالوں بھی اللہ نو یہ پسند آوندی ہے اس سمیل دے نال نا بندہ کراہت کردا ہے کہ جناب ان دے منہ چوں بو آ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ نو او بو اتنی پسند ہے کستوری نالوں بھی اللہ اکبر ہن تیسرا انعام سنو اللہ دے پیارے حبیب نے کی ارشاد فرمایا جس وقت رمضان دے مہینے دی اندر اے اللہ دا بندہ روزہ رکھدا ہے سحری تو لے کے افطاری تک روزہ رکھدا ہے سارا دن بھوک تے پیاس نال گزار دیندا ہے اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا اون دے واسطے اللہ دے نوری فرشتے سارے دل مغفرت دی دعا کر دے رہندے اوہ اللہ دے بندے ہون جیڑا بندہ روزہ نہیں رکھ دا کی سمجھ کے روزہ نہیں رکھ رہا ہے کچھ مطلب ہے کہ کوئی فرشتیاں دی دعا دی لوڑ نہیں ہے گی کہ یہ نہیں یقین ہویا پہ کہ سیدھا ماں مرنا ہے سیدھا جنت ابوہ کھلا ہونا ہے وہ ایڈا سوکھا بھی نہیں ہے رمضان جو رب نے سوکھیاں کر دیتا ہے جنت جہنم دے دروازے بند کر کے نا تے سوکھیاں کر دیتا ہے تے کاش کے اسی اس دروازے تھوڑوں ایسی عمل کریے تے آسانی نال گزر کے جنت دے اندر داخل ہو جائیں گے کنے انعام ہوگا جی 3 کنے ہوگا جی چوتھا انعام اللہ دے پیارے حبیب کی ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ویکھدا نا جدوں میرے بندے اس روح زمین تے روزے پیار رکھ دینے تو اور روزے بھی جناب اللہ دی محض رضا واسطے رکھ دے پیانے اپنے رب نو راضی کرن واسطے رکھ دے پیانے تے سارا دن بھوک تے پیاس نہ گزار دینے اللہ فرماندا ہے اے میری جنت خوبصورت ہو جا اپنے آپ نو سج سنوار لے
اپنے آپ نو خوبصورت بنا لے. ذرا ویخ روح زمین تے میرے بندے روزے پیار رکھ دے ہی تے تھکاوٹ نال سارا دیہڑا کم بھی کر دینے, ساری دیہڑ کم بھی کر دینے, ساری دیہڑی جناب اپنے چھوٹے موٹے کماں کاراں دے اندر لگے رہندے نے, پھر بھی روزہ نہیں چھڑ دے گے. تے جدوں انہاں نے میرے کول آنا ہے تے میں انہاں نو جنت دے اندر بھیجنا ہے تے انہاں دی تھکاوٹاں نو دور کر دیویں. چوتھا انعام ایسا اللہ رب العزت عطا فرمائے گا روزے دار نو. ایتھے تھکاوٹ ہو جائے گی, رات دی جگترا بھی ہوئے گا, رات دا جگترا بھی ہوئے گا, اور پھر صبح نماز بھی پڑھے, قرآن بھی پڑھے گا, پھر کما کاراں تے بھی لگا جائے گا. تو پھر وہاں تھکاوٹ تو ہو جاندی ہے نا, پھر تھکاوٹ کیویں اترے گی؟ ہائے ہائے ہائے. اور جنت دا جڑا بچھونا ہوئے گا, جنت دا جڑا تخت ہوئے گا جناب, جنت دا جڑا بستر ہوئے گا, جنت دا جڑا تکیہ ہوئے گا, جدو بندہ ایک بار انج کر کے لمحہ پائے گا نا, ساریاں تھکاوٹاں گئیاں, ساریاں تھکاوٹاں گئیاں. ایتھے پھر اوتھے جناب گلاس, اوتھے جناب برتن, اوتھے نہیں ہونے گے, اوتھے جناب چاندی دے گلاس ہونے نے, چاندی دے برتن ہونے نے, اوتھے جناب والی نہراں جڑے مردی چشمے دا دل کرے میں شہد پینا تے انجی بندہ ویکھے گا تو اشارہ کرے گا, کول ہی آئے گا, جانا بھی نہیں پائے گا. تو جے اگر دل کیتا نا کہ اے جڑا امرود ہے نا اے ڈائریکٹ ہی میرے کول آیا ہے تے مینوں اٹھنا بھی نہ پوے, تے ایسی جناب اللہ دی ذات نے جنت نو بنایا ہے کہ او پھل دی جڑی ٹہنی ہے نا او جنتی دے کول آپ ہی آئے ہیں. تے تھکاوٹاں دور ہونے والی گل ہے کہ نہیں؟ ہر تھکاوٹ دور ہو جانی ہے, یہ اللہ نے انعام رکھیا. تے کدی جناب سوچو نا, جنت دے نظارے بھی پڑھو, سورت دہر دے اندر نا ساری منظر بیان کیتا ہوا ہے, جنت دے نظارے پڑھو, ٹھیک ہے, تو انہوں پتہ لگا کیسی اللہ نے خوبصورت جنت نو بنایا ہے گا. حضرات سی وقار, چوتھا انعام اللہ جنت نو خوبصورت بنائے گا ان دے روزے دار دے استقبال واسطے کہ او آئے اور ان دی ویکھ کے ساری تھکاوٹ دور ہو جائے. اور پنجواں انعام اللہ دی ذات نے کی ارشاد فرمایا پنجواں انعام اللہ اے انعام عطا فرمائے گا, اور جس وقت رمضان دی آخری رات ہوئے گی, اللہ اکبر, جس وقت آخری رات ہوئے گی اس آخری رات دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر اعمال پیش کیتے جان گے, ساریاں دی اعمال پیش کیتے جان گے, ساریاں دی جناب وال عبادتاں نو اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا جائے گا. اور میں کیا اے عید دا دن ہوئے گا, اصل عید دا دن اے ہوئے گا, ہاذا یوم العید و ہاذا یوم الوعید, کسے دی عید دا دن ہوئے گا, کسے دی وعید دا دن ہوئے گا. وعید اونا واسطے آ اور جنہاں نے رمضان دی قدر کوئی نہ کی تھی, عید اونا واسطے آ اور جنہاں نے سارا رمضان دے روزے رکھ کے اپنے رب نو راضی کیتا ہے. اور جدو اعمال پیش کیتے جان گے اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتیوں گواہ بن جاؤ, انہیں رمضان دے اندر میری عبادت کر کے مینوں راضی کر دیتا ہے. کل قیامت دا دن ہوئے گا, تسی گواہی دینی ہے, میں انہاں دی مغفرت فرما چھڈاں گا. کر لا توبہ استغفار او بندیا مر جانا ای, پڑھ لے استغفار او بندیا مر جانا ای. تم ہی پڑھ لے یار, پڑھ لے استغفار او بندیا مر جانا ای. کر لے توبہ یار بندیا مر جانا ای. تو کی شے سلطان سکندر ٹر گئے نے, کچھ نہیں لے گے نال سب کچھ چھڑ گئے نے. حضرت عزرائیل نے تیری دولت نہیں لینی, لے جانی ہے جان مہلت نہیں دینی. کر لانے کیا چاروں بندیا مر جانا ای. کر لے توبہ یار بندیا مر جانا ای.
وآخر دعوانا